یہ ہمارے جلسوں میں بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ایک شخص کی نیکیاں گناہوں سے تھوڑی سی کم ہوں گی، ایک نیکی اگر اسے اور مل جائے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک نیکی کی ضرورت ہے میدان معاشر میں، جب وہ دیکھے گا کہ ایک نیکی کی کمی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، والدین کے پاس جائے گا، برادری والوں کے پاس جائے گا کہ کوئی بندہ مجھے ایک نیکی دے دے تو ایک نیکی کے صدقے میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں اور گناہ میرے برابر ہو گئے ہیں۔ تو وہ سب کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا، حتیٰ کہ جب وہ مایوس ہو کے لوٹنے لگے گا تو ایک شخص کو دیکھے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں ہے ہی ایک نیکی، اور نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ دیکھے گا کہ ایک نیکی سے میں نے تو بخشا کوئی نہیں جانا، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، کم سے کم یہ تو بخشا جائے گا، تو وہ اپنی ایک نیکی جو ہے وہ اس شخص کو دے دے گا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر اس کا یہ عمل دیکھ کے، یہ قربانی دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ مگر یہ روایت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی حضور میدان معاشر میں کیا ہونا ہے، اس کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو وہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوگا، دوسرا ذریعہ حدیث رسول کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیں کہ میدان معاشر کے اندر یہ واقعہ ہوگا۔ تیسرا تو ذریعہ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی ہمیں بتا ہی نہیں سکتا کہ میدان معاشر میں کس لمحے کیا ہوگا۔ تو یہ صرف دو ذرائع ہیں، تو نہ یہ قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے، یعنی یہ روایت حضور سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، مگر یہ بے سند روایت ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت ہے، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔